جانے سے پہلے 2 ساتھی خدمت کے برتن انہوں نے جمع کر لیے. گیس والا چولہا نہیں لے کر جانا چاہیے. پچھلے دنوں ایک جماعت ان کا جی ہم آ رہے تھے ٹرین میں، ہمارا چولہا پولیس والوں نے پکڑ لی، اور وہ جرمانہ بھی لگائیں گے، چولہا بھی ضبط کر لیں گے، بدنامی بھی ہوگی، پھر آپ کا شناختی کارڈ بھی ضبط کر لیں گے. جو چیز منع ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. گیس والا سلنڈر ٹرین کا سفر کرنا ہے تو وہ نہیں لے کر جانا، وہیں کوئی اللہ بندوبست کر دیں گے. اسی طرح 2 ساتھی وہاں کے حالات معلوم کر لیں. جہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے، کراچی کی ایک جماعت کی تشکیل ننکانہ صاحب ہوئی، یہ شیخو پورہ کے ساتھ ہے ننکانہ صاحب. تو انہوں نے حالات معلوم کیے، پتہ چلا کہ یہ پرچی میں جتنی بستیاں لکھی ہیں کسی بستی میں داخل نہیں ہونے دے، مسجد میں نہیں جانے دیتے، سب جگہ آپ کو باہر درختوں کے نیچے. انہوں نے کہا بہت اچھا. انہوں نے یہاں سے ایک ٹاٹ خرید لیا، پلاسٹک کا نیچے بچھائیں گے. وہاں باہر جا کر مسجد میں انہوں نے جانے نہیں دیا، انہوں نے باہر ٹاٹ پر سامان رکھا، چائے پکا لی. ہر گزرنے والے کو چائے بھی پکاتے، پلاتے اور دعوت بھی دیتے. چائے بھی پی اور دعوت. اور ایک آدمی سے ہمیں ملاقات کرا دو، اپنے دوست سے، بھائی سے، کسی سے بھی کرا دو. ہر آدمی کو خود بھی دعوت دیتے اور چائے بھی پلاتے اور ایک آدمی سے ملاقات بھی کر لیتے. پوری بستی والوں سے، پورے گاؤں والوں سے ملاقاتیں ہو گئی. ہم تو کام کے لیے گئے ہیں، لڑنے کے لیے تو گئے نہیں، جھگڑا تو کرنا نہیں. درخت کے نیچے ٹھہر کے کام کر لیں گے، سردی برداشت کریں گے تو اجر زیادہ ملے گا. پھر وہ گاؤں والے خود ہی ان کو مسجد میں لے گئے، دروازہ کھل گیا. تو جہاں جانا ہے ہم نے وہاں کے حالات معلوم کر لیں. ایک جماعت نے کہا کہ ہم ضلع رحیم یار خان لکھا ہوا تھا، اب وہ ضلع رحیم یار خان آگے جہاں تشکیل کی جگہ تھی وہ رحیم یار خان سے 90 میل پہلے تھا. اب یہ رحیم یار خان پڑ کے رحیم یار خان چلے گئے. وہاں سے پتہ چلا کہ تشکیل کی جگہ 90 میل پیچھے ہے. دوبارہ اتنا سفر کر کے آئے. کتنا نقصان ہوا، وقت بھی ضائع ہوا، پیسے بھی برباد ہوئے. آخرت میں جواب بھی دینا پڑے گا، ساتھیوں کے اتنے پیسے ضائع کرا دیے. ضلع جہلم کی ایک بستی ہے، وہ موٹر وے پر آتی ہے. وہاں سے جہلم جاؤ تو اس کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا یہاں سے جہلم کا فاصلہ ہے. اب اگر حالات معلوم نہیں کیے اور ضلع جہلم پڑھ کے جہلم چلے گئے تو وہاں سے تو پھر ادھر جانے کے لیے دوبارہ اتنا ہی سفر کرنا پڑے گا. راہ سفر کو اچھی طرح سے معلوم کرنا، جہاں جا رہے ہیں وہاں کے حالات معلوم کرنا، وہاں کام کے کیا حالات ہیں، لوگ کس چیز کو، کون سے ہدیے کو پسند کرتے ہیں، کیا ہم لے کر جائیں، یہاں خشک میوہ لے کر جائیں یا ان کے لیے کیا چیز لے کر جائیں. اس طریقے سے وہاں کے حالات ہم سارے معلوم کر لیں.